اقبال صاحب یہ کراچی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایسا تو خیر پورے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ملک میں عوام پس رہی ہے۔ اچھا کراچی کا مسئلہ زیادہ سنگین اس وجہ سے ہے کہ کراچی میں 70% ریونیو کراچی دیتا ہے، یعنی اس سال گورنمنٹ نے جو 5000 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا، اس میں سے 3500 ارب روپے پاکستان دے گا، کراچی دے گا۔ تو کراچی سے پہ کم از کم اس میں سے 500,000 ارب روپے تو خرچ کرے۔ اچھا اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ گورنمنٹ نے بھی 1400 ارب روپے کا جو بجٹ اناؤنس کیا ہے، اس میں سے تو 1200 ارب روپے صرف تنخواہوں اور پروٹوکول کی گاڑیوں میں خرچ ہو جائے گا، پیٹرول میں خرچ ہو جائے گا۔ اب 200 ارب روپے بچے، اس میں سے 28 ارب روپے یہ ہیلتھ کے لیے رکھا ہے پورے سندھ کے لیے۔ مطلب اگر سندھ کی ساری آبادی کو یہ ہیلتھ سروسز دینا چاہیں تو ایک آدمی کے اوپر 80 پیسہ ایک دن میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کا بھی ایسے ہی کوئی 18-20 ارب روپے کا بجٹ ہے، تو کیا ایجوکیشن دیں گے کیا؟ اور پھر اس میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اچھا کراچی کے نیگلیکٹڈ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی کوئی بھی ایک معقول آدمی جو چیز اس کو انکم دیتی ہے کم از کم اس کو اتنا پریزرو کرتا ہے کہ وہ انکم دیتی رہے، اور کراچی آپ کو انکم دے رہا ہے اور شروع سے انکم جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ یہ میں بینگ کراچی آئٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کراچی کے پاس پورٹ ہے، کراچی کے پاس انڈسٹریز لگی ہیں، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن پہلے ہوئی ہے تو کراچی پیسے جنریٹ کر کے دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ملک چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کراچی پہ انویسٹ بھی تو کریں۔ آپ کراچی پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں 50 سال سے حکومت کر رہی ہے، سوائے اس کے کہ بیچ میں جو 20 سال ماشاءاللہ کے آئے، اس کے علاوہ مسلسل پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ اچھا پنجاب میں صوبہ سرحد میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، وہاں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کو اسٹیک ہولڈرز نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم آئیں گے، اس سے بھی اگلی دفعہ بھی ہم آئیں گے، تو ان کو کوئی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کراچی کا یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے، کبھی نہیں دیا، اور ابھی اس دفعہ دے دیں گے کراچی کے لوگ ووٹ۔ نہیں اب اس دفعہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ میں آ رہے ہیں اور ہم حکومت بنانی ہے اپنے، اور اب انہوں نے بڑے مینیج طریقے سے تمام اسکولز کا سسٹم ایسے کنٹرول کر لیا ہے کراچی کے اندر، اور اس میں ایسے اساتذہ شامل کر لیے ہیں، 50,000 اساتذہ کو جو ہم تنخواہ دے رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ 0 ہے، کہ اب یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ الیکشن پیپلز پارٹی کراچی سے بھی جیت جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اتنے مینیج طریقے سے آ چکے ہیں کراچی کے اندر کہ اب پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا سندھ کے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندرون سندھ کے لوگوں کو میری بات بری لگ جائے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کو لیکن سارے اساتذہ بھی ایک جیسے تو نہیں ہوں گے نا، سب کا انپٹ تو آپ صفر نہیں کہہ سکتے نا، وہ بھی ان کو بھی ہو سکتا ہے برا لگے۔ ان میں اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں میرٹ پہ تقرری نہیں ہے۔ جب میرٹ پہ تقرری نہیں ہے تو پھر بس اللہ مالک ہے، ٹھیک؟ تو آپ کے پاس نہ ہیلتھ کا بجٹ ہے، نہ آپ کے پاس ایجوکیشن کا بجٹ ہے، اور سڑکیں ابھی انہوں نے بنائی تھی، پتہ نہیں کیوں بنائی تھی، یہ بارشیں جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں اس سے پہلے ساری سڑکیں بیٹھ گئی ہیں، مین روڈز بیٹھ گئے اور گٹر ابل رہے، ٹرانسپورٹ، یعنی اتنی بڑی آبادی، کراچی کی آبادی اتنی بڑی ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے کراچی کی۔ آپ دیکھیں کماڑی سے شروع ہوتا ہے اور فیز 9 تک جاتا ہے، بحریہ تک جاتا ہے۔ اچھا اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے ملیشیا، اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے سعودی عرب۔ اب ان کے ریسورسز اور ہمارے ریسورسز میں تو بہت فرق ہے۔ تو کراچی میں اس وقت 4 بڑے مسائل ہیں جس کو کہ گورنمنٹ کو حل کرنا چاہیے، یہ اسٹیک ہولڈرز کے اپنے مفاد میں، کیونکہ آپ سونے کا انڈا دینے والی مرغی حلال کر دیں گے تو پھر انڈا کہاں سے آئے گا؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کے لڑکوں کا روزگار کا، ٹھیک ہے؟ پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں کراچی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کیا؟ روزگار کا ہے بچوں کا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بچے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور پیرنٹس روک نہیں پا رہے، کیونکہ یورپ میں ینگ مین پاور کی قلت ہے، آسٹریلیا میں ینگ مین پاور کی قلت ہے، امریکہ میں ینگ مین پاور کی قلت ہے، تو یہ لوگ مائگریٹ کر کے وہاں جا رہے ہیں۔ ہمارا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ڈرین ہو رہا ہے تو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ کم از کم ہر سال ہر مہینے وہ $2.5 بلین بھیج دیتے ہیں، ورنہ تو پاکستان کا اس سے اور برا حال ہو۔ تو پہلے نمبر پہ تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہے, اور پاکستان دنیا کے آخری 10 گندے ترین شہروں میں آتا ہے, جبکہ 1960s میں یہ دنیا کے 10 بڑے شہروں میں, بہترین شہروں میں آتا تھا. اور ڈپلومیٹس یہ باتیں کرتے تھے کہ کراچی آگے نکلے گا یا لندن آگے نکل جائے گا یا نیو یارک آگے نکل جائے گا, اور لوگوں کا خیال تھا کہ کراچی آگے نکل جائے گا. تو اس زمانے میں یہاں کی سڑکیں دھلتی تھیں, یہاں پہ باقاعدہ سسٹم تھا صفائی ستھرائی کا. تو یہ ابھی تو صفائی ستھرائی چھوڑ دیں, 15,000 ٹن کچرا اٹھتا ہے, اور مرتضیٰ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 15,000 ٹن کچرا اٹھانے کے لیے کتنے ان کو مشینری چاہیے, کتنے لوگ چاہیے. ان کے حساب کتاب سے 10,000 ٹن کچرا روز وہ اٹھا لیتے, ہمارے حساب کتاب سے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو چل رہا ہے, بورڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس کمپنیاں چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سارا جو یہاں کا روڈ کا سسٹم ہے وہ پیپلز پارٹی مینج کر رہی ہے, ہیلتھ کا سسٹم پیپلز پارٹی مینج کر رہی ہے, ایجوکیشن کا سسٹم پیپلز پارٹی مینج کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی وفاق میں کیوں الزام دیتی ہے؟ وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ 1400 ارب روپے کا جو ان کا بجٹ ہے اس سال کا, اس سے کیا کر رہے ہیں عوام کے اوپر؟ عوام پہ بمشکل 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اب آپ کے دیکھیں اتنے بڑے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, آپ کہتے ہیں پاکستان کمپٹیٹو نہیں ہو رہا. کہاں سے کمپٹیٹو ہوگا؟ وہ پانی خریدتے ہیں, بجلی کے لیے 4 آپشنز رکھتے ہیں ہمارے ٹیکسٹائل مل والے, ایک فرنس فیول آئل, ایک کراچی الیکٹرک, ایک ڈیزل, ایک گیس, اور 5واں کول بھی بہت سارے لوگوں نے کر دیا. تو جب آپ 5 آپشن کے صرف پاور پلانٹ لگائیں گے تو آپ کہاں سے کمپٹیٹو ہو جائیں گے؟ پھر رونا روتے ہیں کہ آپ کی جو وہ ہے وہ بنگلہ دیش جا رہی ہے. بنگلہ دیش والے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش واز 60% آف دا پاکستان اکنامی ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف بنگلہ دیش. اب وہ پاکستان سے آگے نکل گئے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کی چھوٹی سی اکنامی ہے, آپ خرچے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, قرض لیے جا رہے ہیں. یعنی پاکستان کا جتنا جی ڈی پی ہے اس سے ڈبل وال مارٹ کا ریونیو ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا چھوٹا ملک ہے اور کتنی چھوٹی اس کی آمدنی ہے, اور اس کے وسائل سے مالا مال ہے سب کہتے ہیں. تو آپ یہاں کے لوگوں کو روزگار دیجیے, ہیلتھ کی فیسلٹیز دیجیے. ہیلتھ کی فیسلٹیز اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے اس وقت کراچی کے لوگ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹریسڈ ہیں, سب سے زیادہ اسٹریسڈ ہیں. ایک تو پولیوشن زیادہ ہے, پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, چنچی پہ سفر کرتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی سٹی دیکھا ہے کہ جو 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا شہر ہو اور وہاں پہ لوگ چنچی پہ سفر کرتے ہو؟ بالکل ٹی منی بسوں پہ سفر کرتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. بس یہ جو کچھ بھی ہے یہ چنچی اور یہ سب ہے. اب ایک آدمی اگر نیو کراچی میں رہتا ہے اور وہ لانڈی جاتا ہے اپنے جاب کے لیے, تو اس کو روزانہ 3 گھنٹے آنے میں لگتے ہیں, 3 گھنٹے جانے میں لگتے ہیں. تو فرسٹریشن کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سندھ گورنمنٹ تو 80 پیسہ خرچ کر رہی ہے ایک دن میں ایک آدمی کے اوپر, تو ان لوگوں کو کون پرسان حال ہے؟ لیکن آپ پیپلز پارٹی کا تو بار بار ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ باقی 2 پارٹیوں کو شاید بھول گئے ہیں جو میئرشپ میں رہی ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی دیکھیں, جماعت اسلامی کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جماعت اسلامی کو آپ بلیم اس لیے نہیں دے سکتے کہ جماعت اسلامی کو مواقع نہیں دیے اتنے زیادہ, پورے پاکستان نے نہیں دیے, کراچی نے بھی نہیں دیے. نعمت اللہ خان صاحب کے ٹائم پہ تو نعمت اللہ خان کے ٹائم پہ بہت کام ہوا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وقت فنڈز فلو بھی ہوئے. ابھی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے نا, مس مینجڈ کنٹری ہے پاکستان. از اے گراسلی مس مینجڈ کنٹری, اور یہاں پہ ہمارے حکمران اور اسٹیک ہولڈرز اتنے بدمست ہیں کہ کم از کم اس کا تو خیال رکھو جو تمہارا کماؤ پوت ہے. یہ پیسے بھی آنے بند ہو جائیں گے تو تم کو قرضہ بھی کوئی نہیں دے گا. اب تو آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے پارکس اور یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں, پھر کس کو آپ گروی رکھیں گے؟ آپ تو جو جس طرف جا رہے ہیں یو آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. تو کراچی کے مسائل میں سے اور ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ سوائے بلٹ ٹرین کے کوئی حل نہیں ہے. اچھا, یہ گرین لائن اور بلو لائن یہ سب بالکل بیکار پروجیکٹس ہیں, کرپشن کے پروجیکٹس ہیں. ریزن اس کے حکومت کو اتنا بڑا ہاتھی پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پہلے آر ٹی سی کر چکے, سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی لال بسیں ہوا کرتی تھی, ختم ہو گئی. بھائی یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے, کوئی بھی بزنس پرائیویٹ سیکٹر کو جائے گا, حکومت کے پاس تو ٹیکس کی صورت میں ریونیو آ ہی جائے گا. لاسٹ کامنٹ کیا ہوگا آپ کا؟ آخری بات. لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ یہ کراچی کو میگا سٹی ڈکلیئر کرے, اور یونائٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق میگا سٹی وہ سٹیز ہیں جن کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اس کا چارٹر بنائے
اس کو انڈیپینڈنٹ میئر دیں جو اس کے خود رولز ریگولیشن بنائے, چارٹر کا مطلب یہی ہے, اور اس کو ایز اے اسمارٹ سٹی کمپیوٹرائز وے میں مینج کریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اقبال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اگلے شوز میں انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے.